اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 94 تا 100 میں تاکید کہ جب کسی علاقے پر حملے کے لیے نکلو تو پہلے تحقیق کر لو کہ یہاں مسلمان تو موجود نہیں ہیں۔ جہاد میں شامل ہونے والوں کے درجات ان لوگوں سے بہت زیادہ ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر کے جہاد میں شامل نہیں ہوئے۔ اس خاص وقت میں بغیر کسی عذر کے مدینہ ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو ہر بات کی تحقیق کر لیا کرو، اور کسی ایسے شخص سے جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے واقعے کا پس منظر ہے جب ایک غزوہ کے دوران ایک شخص نے کچھ صحابہ کو سلام کیا، لیکن انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کافر ہے اور جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا۔ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر تم بھی تو پہلے ان جیسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ جہاد میں شامل نہیں ہوتے اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی حیثیت ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتی جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ نے ان مجاہدین کو جو اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد میں مشغول رہتے ہیں گھر میں بیٹھنے والوں پر درجہ کے اعتبار سے بڑی فضیلت اور بزرگی عطا کی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی ہے۔ درجات منہ ومغفرة ورحمة وكان اللہ غفورا رحیما۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم۔ بے شک فرشتے جب ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جو ہجرت نہ کر کے اپنے حق میں برا کر رہے ہیں تو وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں کمزور و بے بس تھے۔ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی
کہ تم اس میں کہیں اور ہجرت کر جاتے، سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ہاں مگر وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو واقعی ایسے بے بس ہوں کہ نہ تو وہ ہجرت کے لیے کوئی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین کو پناہ کے لیے بہت وسیع پائے گا اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلا، پھر اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ بڑی بخشش کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔